بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو پنجاب نگری میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بادشاہ کے پاس 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ نے اپنی ساری بیٹیوں سے سوال کیا، نصیحت آموز کہانی۔ ایک بادشاہ کے پاس 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ اپنی ساری بیٹیوں سے سوال کیا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو؟ بڑی 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور ہم آپ کا ہی دیا کھاتے ہیں اور آپ کا ہی دیا پہنتے ہیں، مگر چھوٹی بیٹی نے کہا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اللہ کا ہی دیا اپنی قسمت سے پہنتے ہیں۔ چھوٹی بیٹی کے جواب کو سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ اپنے جلادوں کو بلایا کہ اس کے جسم سے سارے زیورات اور قیمتی کپڑے چھین کر پرانے کپڑے پہنا کر کسی ویران میں چھوڑ دو، تاکہ میں دیکھوں کیسے اس کا اللہ اسے کھانا کھلاتا ہے اور کیسے اپنے قسمت سے کپڑے پہنتی ہے۔ بادشاہ کے سپاہی چھوٹی لڑکی کو لے کر ایک سنسان جنگل میں پہنچے اور اسے چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ مگر لڑکی تبسم لہجے سے جنگل کی طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ اسے درخت کے علاوہ جنگل میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا، مگر اسے ذرہ برابر بھی غم اور خوف نہ تھا۔ شام ہونے والی تھی، سوچا کہ لکڑیاں جمع کر لوں، رات میں جلانے کے کام آئے گا، جس کی روشنی سے کوئی موذی جانور بھی قریب نہ آ سکے گا۔ لڑکی جنگل میں دوڑ دوڑ کر لکڑیاں جمع کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر جنگل کے بیچ ایک جھونپڑی پر پڑی، جس میں ایک بکری بندھی تھی۔ اسے تعجب ہوا، جھونپڑی کے قریب گئی تو دیکھا کہ کوئی بوڑھا چارپائی پر لیٹا ہے۔ بوڑھا نے لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم یہاں کیسے آئی؟ لڑکی نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی تم میری اس جھونپڑی میں رہو، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، بناؤ کھاؤ، مگر میں صبح شہر کام کرنے چلا جاؤں گا، 1 ہفتے بعد واپس لوٹوں گا۔ لڑکی جلدی جلدی جھونپڑی صاف کرنے لگی۔ صبح بوڑھا شہر چلا گیا۔ اب لڑکی اکیلی رہنے لگی۔ شام میں اس نے بکری کا دودھ نکالا، آدھا پی ڈالی، آدھا برتن میں رکھ کر جھونپڑی کے دروازے پر رکھ دیا، کوئی بھوکا جانور پی لے گا۔ رات میں کوئی سانپ آیا، دودھ پی کر موتی اگل گیا۔ صبح لڑکی سو کر اٹھی، دیکھا دودھ کوئی پی گیا اور برتن میں ایک قیمتی موتی پڑا ہے۔ اس نے سانپ کے چلنے کا نشان دیکھا، اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ سانپ دودھ پی گیا اور خوشی میں موتی اگل گیا۔ اسی طرح ہر روز بکری کا دودھ نکالتی، آدھا پی لیتی اور آدھا برتن میں رکھ دیتی۔ روزانہ سانپ آتا، دودھ پی لیتا اور ایک موتی برتن میں اگل دیتا۔ 7 روز بعد جب بوڑھا شہر سے مزدوری کر کے واپس لوٹا تو لڑکی نے 4 موتی بوڑھے کو دے کر کہا، تم شہر جا کر انہیں بیچ ڈالو اور ساتھ میں خوب عالیشان گھر بنانے کے لیے مزدوروں سے بھی بات کر لو۔ بوڑھا موتیوں کو بیچ اور گھر میں بنانے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اچھا بلڈنگ بنا کر تیار ہو چکی۔ لڑکے نے خوب اعلیٰ قسم کے کارخانے اسی جنگل میں بنوائے۔ بہت سارے مزدور کام کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے اس نے جنگل میں شہر بسا دیا اور اس شہر کا ملکہ بن چکی تھی۔ اب اس شہر کا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ دنیا سے لوگ اس شہر میں سیر و تفریح کے لیے آنے لگے اور تعریف کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں اس شہر کا چرچا لڑکی کے باپ راجا اور 6 بہنوں کو بھی ملی۔ راجا کو بھی وہ شہر دیکھنے کا شوق ہوا۔ راجا اپنی ساری شہزادیوں کو لے کر شہر میں آیا اور ملکہ کے پاس پہنچا، مگر ملکہ خوب اعلیٰ قسم کے لباس اور زیورات میں ملبوس تھی۔ اس نے ان کی خوب خاطر و تواضع کی۔ پھر راجا نے کہا کہ اپنا چہرہ کھولو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ ملکہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے وہی پرانے کپڑے پہنے جس کپڑے میں راجا نے انہیں درباریوں کے ذریعے جنگل میں چھوڑا تھا۔ مگر ملکہ اپنے باپ راجا اور 6 بہنوں کے پاس پہنچی اور بولی، دیکھو مجھے راجا اور بہنیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی سارے بہنیں بھی اس پر رشک کرنے لگیں اور سوچنے پر مجبور ہوئیں کہ اگر ہم بھی کہے ہوتے کہ ہمیں اللہ روزی دیتا ہے تو شاید ہم بھی ملکہ بن کر مالدار ہو جاتے۔ راجا رونے لگا اور اس نے احساس ہو گیا کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ کسی دنیا کے راجا کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو رزق دے سکے اور مالدار کر دے، اور ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے۔ احباب، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔